अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइल ने रवायती जुटाई का मुजाहरा करते हुए कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन के तनाज़े पर होने वाली समाअत की कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। इस समाअत में 52 ममालिक और 3 आलमी तंजीमें अपने बयानात कलमबंद और शवाहिद पेश करेंगे, जिसकी रोशनी में कानूनी तनाज़ा मुरतब किया जाएंगे ताकि इसराइली कब्जे के गैर कानूनी होने का तयन किया जा सके। इस्लामाबाद इमरान खान ने कहा है, मदर ऑफ ऑल रैगिंग ये थी कि पार्टी को खत्म करना, बैट का निशान लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाजत ना देना। मदर ऑफ ऑल रैगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाए, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। अलीमा खान ने इमरान खान की गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश की और बताया कि बानिया PTI ने कहा है, मदर ऑफ ऑल यूनिट्स ने वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दे दी। इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, भुट्टो रेफरेंस केस अदलिया का इम्तिहान है, अदालती कत्ल हुआ, उम्मीद है बहुत जल्द इस अदलिया से इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात हो गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था, भुट्टो रेफरेंस केस अदलिया का इम्तिहान है, इसको जल्द इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस इंसाफ करेंगे, जजेस इस दाग को भी धोएंगे जो अदलिया पर है और उम्मीद है तारीख दुरुस्त की जाएगी। इस्लामाबाद वज़ारत कानून के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज नासिर जवेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात कर दिया, जबकि मोहम्मद बशीर को OSD बना दिया। वज़ारत कानून के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सेशन जज को एहतसाब अदालत का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। एहतसाब अदालत के पहले से ही तैनात मोहम्मद बशीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत की, जिसके बाद वो बतौर OSD इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। कराची पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम ने अमेरिका में मुनक्किद US ओपन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। यूनिट के फाइनल में US ओपन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में हुज़ैफा इब्राहिम और अमेरिका के क्रिस्टाइन के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। हुज़ैफा इब्राहिम ने अमरीकी खिलाड़ी क्रिस्टाइन को 3-1 से मात देकर 35वां इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम कर लिया। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़ न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइल ने रवायती जुटाई का मुजाहरा करते हुए कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन के तनाज़े पर होने वाली समाअत की कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। इस समाअत में 52 ममालिक और 3 आलमी तंजीमें अपने बयानात कलमबंद और शवाहिद पेश करेंगे, जिसकी रोशनी में कानूनी तनाज़ा मुरतब किया जाएंगे ताकि इसराइली कब्जे के गैर कानूनी होने का तयन किया जा सके। इस्लामाबाद इमरान खान ने कहा है, मदर ऑफ ऑल रैगिंग ये थी कि पार्टी को खत्म करना, बैट का निशान लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाजत ना देना। मदर ऑफ ऑल रैगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाए, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। अलीमा खान ने इमरान खान की गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश की और बताया कि बानिया PTI ने कहा है, मदर ऑफ ऑल यूनिट्स ने वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दे दी।
اسلام آباد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، بھٹو ریفرنس کیس عدلیہ کا امتحان ہے، عدالتی قتل ہوا، امید ہے بہت جلد اس عدلیہ سے انصاف ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا، بھٹو ریفرنس کیس عدلیہ کا امتحان ہے، اس کو جلد انصاف ملے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا، ججز انصاف کریں گے، ججز اس داغ کو بھی دھوئیں گے جو عدلیہ پر ہے، اور امید ہے تاریخ درست کی جائے گی۔ اسلام آباد وزارت قانون کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج ناصر جاوید رانا کو احتساب عدالت کا جج تعینات کر دیا، جبکہ محمد بشیر کو OSD بنا دیا۔ وزارت قانون کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سیشن جج کو احتساب عدالت کا جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ احتساب عدالت کے پہلے سے ہی تعینات محمد بشیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد وہ بطور OSD اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کریں گے۔ کراچی، پاکستان کے حذیفہ ابراہیم نے امریکہ میں منعقد US اوپن انڈر 19 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ یونٹ کے فائنل میں US اوپن انڈر 19 اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں حذیفہ ابراہیم اور امریکہ کے کرسٹائن کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا۔ حذیفہ ابراہیم نے امریکی کھلاڑی کرسٹائن کو 3-1 سے مات دے کر 35واں انٹرنیشنل ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اسلام آباد نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی قسم کا اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو آئین میں اس کا حل موجود ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری تک بلایا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی آخری تاریخ میں کچھ دن باقی ہیں، اس میں کسی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا ہے، اگر کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ آئین پاکستان خاصا جامع اور مفصل ہے۔ فرض کریں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی قسم کا اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو آئین میں اس کا حل موجود ہے۔ اسلام آباد، پاکستان تحریک انصاف نے بانیہ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو دوران قید مبینہ طور پر زہر آلودہ کھانا دیے جانے کے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گزشتہ 6 روز سے شدید تکلیف میں ہیں۔ پارٹی ترجمان نے کہا ہے کہ پارٹی کو بشرا بی بی کی زندگی کو دوران قید لاحق سنگین خطرات پر گہری تشویش ہے۔ ایک بے بنیاد مقدمے میں ناحق قید سابق خاتون اول بشرا بی بی زہریلا کھانا دیے جانے کے باعث گزشتہ 6 روز سے شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو ان کا آئینی حق سلب کرتے ہوئے طبی معائنہ کی اجازت نہ دے کر ان کی صحت اور زندگی کو سنگین خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی PTI رہنما بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی اور ان کے خاندان کو مکمل سیکورٹی دی جائے، دھاندلی ہونے پر چیف الیکشن کمشنر فوری استعفیٰ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانیہ PTI سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، ہمارا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا اس پر بانیہ PTI کو آگاہ کر دیا ہے، اور کل ہم نے 50 MNAs کی فہرست الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ تمام فہرست سنی اتحاد کونسل کے نام جمع کروائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمیشہ صاف و شفاف الیکشن کی اصلاح کرتے رہے، مگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نتائج فارم 45 کے تحت جاری کیے جائیں۔ کیلیفورنیا نیورو لیک کے مالک ایلون کا کہنا ہے کہ پہلا انسان جس کے دماغ میں کمپنی نے چپ لگائی ہے مکمل طور پر صحت یاب ہے اور اپنے دماغ سے کمپیوٹر کے ماؤس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اسپیس یونٹ میں ایلون کا کہنا تھا، مریض اعصابی اثرات کے ساتھ بظاہر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے، مریض صرف سوچتے ہیں اور اسکرین پر ماؤس ہلا سکتا ہے۔ ایلون کا کہنا تھا، نیورالیک اب مریض کے لیے کلک کرنے کو ممکن بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ روبوٹ کھوپڑی کا تھوڑا سا حصہ ہٹاتے ہیں، چپ کو دھاگے نما الیکٹرونز کو دماغ کے مخصوص حصے سے جوڑتے ہیں۔ HBL PSL 9 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 145 رن کا ہدف دے دیا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں ملتان سلطان کے کپتان محمد رضوان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 144 رن بنائے۔ آغا سلمان 52 اور جارڈن 41 رن کے ساتھ نمایاں رہے۔ دونوں ٹیمیں رواں ٹورنامنٹ میں ایک میچ کھیل چکی ہیں، جس میں دونوں کو فتح حاصل ہوئی۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز۔